یہ کہانی جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کوئی بناوٹی داستان نہیں، بلکہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ راز ہے جو میں نے آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا، لیکن آج میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ کبھی کبھی انجانے میں کی گئی ایک غلطی کس قدر خوفناک انجام تک لے جا سکتی ہے۔ بات کچھ یوں شروع ہوئی کہ میرے اور میرے ایک دوست کے درمیان اکثر غیبی دنیا اور جنات کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں۔ ہم دونوں ہی اس موضوع میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دوست نے ایک عجیب بات چھیڑ دی۔ اس نے کہا، یار میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان جن سے دوستی کر لے تو وہ اس سے اپنے سارے کام کروا سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں آ سکتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ جنات سے دوستی کون کر سکتا ہے؟ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، اس کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کسی ایسی ویران جگہ کا انتخاب کرو جہاں تمہیں لگتا ہو کہ وہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ وہاں جا کر ہر رات کچا گوشت ڈالنا ہوتا ہے، اور یہ عمل پوری 7 راتیں لگاتار کرنا ہوتا ہے۔ بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ سب سے اہم ہے، گوشت رکھ کر واپس مڑتے وقت پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا۔ 7ویں رات جن خود تمہارے پاس آئے گا اور تم اسے دوستی کر سکتے ہو۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میں شاید لالچ میں آ گیا یا پھر تجسس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں یہ عمل کروں گا۔ میں نے جگہ کا انتخاب کیا۔ ہمارے علاقے سے کچھ دور ایک پرانا ویران اسکول تھا جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ اب وہاں لوگ صرف کوڑا پھینکتے ہیں۔ رات کے وقت وہاں کا سناٹا کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں نے سوچا یہ جگہ اس عمل کے لیے بہترین ہے۔ پہلی رات میں گوشت کی تھیلی لے کر وہاں پہنچا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گوشت تھیلی سے نکالا، ایک بڑے پتھر کے اوپر رکھا اور تیزی سے وہاں سے پلٹ کر آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوسری رات بھی میں نے ایسا ہی کیا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر آئی تیسری رات۔ میں حسب معمول وہاں پہنچا، گوشت پتھر پر رکھا اور واپس مڑ کر چلنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے میرے بالکل پیچھے سے ایک آواز آئی۔ ایسی آواز جیسے کوئی جانور بہت بھوکا ہو اور وہ گوشت کھا رہا ہو۔ اس لمحے میں وہ سب سے اہم شرط بھول گیا۔ تجسس مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھ لیا۔ وہاں کوئی جن نہیں تھا، وہاں ایک آوارہ کمزور سا کتا تھا جو اس گوشت کو کھا رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میرا سارا ڈر ایک لمحے میں غصے میں بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں تو یہ جنات کے لیے لایا تھا اور یہ معمولی سا کتا میرا عمل خراب کر رہا ہے۔ دیش میں آ کر میں نے زمین سے ایک بھاری نوکیلا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے اس کتے کو مارا۔ پتھر سیدھا اس کی ٹانگ پر لگا۔ وہ کتا دردناک چیخ مارتا ہوا وہاں سے لنگڑاتا ہوا بھاگا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اگلے دن میں وہاں نہیں گیا۔ میں نے سوچا یہ سب بکواس ہے، دوست کی سنائی ہوئی محض ایک کہانی ہے۔ میں نے وہ عمل وہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ کچھ دنوں تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر میرے ساتھ عجیب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شروعات بہت معمولی چیزوں سے ہوئی۔ اکثر رات کے پچھلے پہر جب سب سو جاتے، مجھے گھر کے باہر گلی سے ایک کتے کے رونے کی دردناک آوازیں آتی۔ وہ آواز اتنی دردناک ہوتی کہ میرا دل ہل جاتا۔ میں اٹھ کر باہر دیکھنے جاتا، لیکن باہر کوئی کتا نہیں ہوتا تھا، صرف گلی کا گہرا سناٹا۔ پھر معاملہ مزید بگڑ گیا۔ جب میں سونے کے لیے لیٹتا یا ابھی نیم غنودگی میں ہوتا، مجھے محسوس ہوتا کہ میرے بیڈ کے بائیں جانب
بالکل میرے کان کے پاس کوئی بھاری سانسیں لے رہا ہو، جیسے ایک کتا سانس لے رہا ہوتا ہے۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر لائٹ جلاتا، مگر کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ وہم نہیں تھا، وہ احساس اتنا حقیقی تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میری نیندیں اب حرام ہو گئی تھی، میں ہر وقت تھکا تھکا رہتا تھا، میری آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ گئے تھے۔ مجھے ہر وقت لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ گھر کے کونوں قدروں میں مجھے سائے دکھتے، لیکن جب غور سے دیکھتا تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ صرف نفسیاتی دباؤ نہیں تھا، اب بات جسمانی اذیت تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن میں گھر سے باہر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا، ابھی میں آخری 2 سیڑھیوں پر ہی تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے پوری طاقت سے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ میں منہ کے بل نیچے گرا، مجھے کافی چوٹیں آئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، سیڑھیاں خالی تھیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ میں پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھے کمرے میں اکیلے رہتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اور اندھیرے سے تو مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ آخرکار میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی معمولی بیماری نہیں۔ وہ مجھے ایک جانے مانے بزرگ عالم دین کے پاس لے گئے۔ جب میں ان عالم صاحب کے پاس بیٹھا تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے بس میری آنکھوں میں دیکھا اور کچھ دیر وظیفہ پڑھتے رہے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہوتی گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم نے کچھ عرصہ پہلے کسی ویران جگہ پر کچھ غلط کام کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں اسکول والی جگہ، گوشت والے عمل کے بارے میں بتایا۔ جب میں نے کتے کو پتھر مارنے والی بات بتائی تو وہ بزرگ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ وہ کوئی عام کتا نہیں تھا، وہ جنات کا ایک بچہ تھا جو اس روپ میں وہاں آیا تھا، اور تم نے اسے پتھر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مزید بتایا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بچے کا باپ کر رہا ہے۔ وہ ایک طاقتور جن ہے، اور وہ اپنے بچے کی تکلیف کا بدلہ تم سے لے رہا ہے۔ وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہیں تڑپا تڑپا کر نفسیاتی مریض بنا دینا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے ذہن سے کھیل رہا ہے۔ اس دن کے بعد میرا علاج شروع ہوا۔ وہ ایک طویل اور تکلیف دہ عمل تھا۔ عالم صاحب کی پڑھائی اور دم کے دوران مجھے ایسی خوفناک آوازیں سنائی دیتی جو صرف میں سن سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے جسم پر کوئی بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ کافی عرصے کے علاج کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیزیں رک گئیں۔ وہ سانسوں کی آوازیں، وہ دھکے، وہ کتے کا رونا، سب بند ہو گیا۔ میں ٹھیک ہو گیا، لیکن اس واقعے نے میرے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ دیے۔ آج بھی اگر میں کہیں کسی کتے کو لنگڑاتے ہوئے دیکھ لوں تو میرا پورا جسم خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، کبھی بھی ایسی چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں جن کا آپ کو علم نہیں، اور جانور چاہے وہ کیسا بھی ہو اسے بلا وجہ تکلیف نہ دیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس روپ کے پیچھے کون سی مخلوق چھپی ہو سکتی ہے۔